الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاک ابراہیم علیہ السلام او کما قال علیہ السلام۔ ذوالحجہ کے یہ جو دن ہے قربانی سے قبل انشاءاللہ اس میں کوشش کریں گے سلسلہ وار جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن نے ذکر کیا ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم ان 10 دنوں میں کوشش کریں گے کہ مکمل جو قرآن نے ذکر کیا ہے آپ کا تبلیغ کرنا اور آپ کی واعظ کرنا اور توحید کا درس دینا 8-10 منٹ میں گفتگو ہوا کرے گی صرف یہ 10 دنوں میں، اور ضروری اس لیے ہے کہ سارے کا سارا جو ذوالحجہ کا عمل ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے گرد گھومتا ہے، سارے کا سارا حج، عمرہ، صفا مروہ، میدان عرفات، مینا اور قربانی، یہ سارے عمل کی بیک پہ ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مطلوب جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسا عقیدہ بندے کا ہونا چاہیے، تو اس کا پتہ ہوگا تو بندہ وہ عقیدہ اپنائے گا۔ تو صرف اس ذہن سے کہ ہمیں خبر ہونی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ اور منہج کیا ہے۔ آج چونکہ پہلا آپ کہہ لیں کہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے لیکچر ہے یا بیان ہے یا درس ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کی جو شان ہے نا وہ آپ کے سامنے احادیث اور قرآن کریم نے جو بیان کی ہے، اس کا بھی فائدہ یہ ہے کہ بندے کے دل میں مزید ابراہیم علیہ السلام کی محبت پیدا ہوتی ہے، ان کا احترام پیدا ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کی اس عظمت اور شان اور فضائل کا تذکرہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی شان اور عظمت کے حوالے سے سب سے بڑی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چند نبیوں کے علاوہ جتنے نبی دنیا میں بھیجے ہیں وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بھیجے ہیں۔ یقین جاننے ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، نبیوں کے باپ، اور سب سے جو بڑی بات ہے سب سے عزت والی ہستی اس کائنات میں وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اللہ نے پیدا کیا ہے، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہوں۔ مسند احمد کی حدیث ہے انا دعوت ابی ابراہیم، اور میں میرے باپ ابراہیم نے دعا مانگی تھی بیت اللہ بنا کر کہ یا اللہ اس بیت اللہ کے لیے اب کوئی امام، خطیب، مدرس چاہیے، تو وہ میرے باپ نے جو دعا کی تھی اللہ نے اس دعا سے مجھے پیدا فرمایا ہے۔ تو یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کے حوالے سے، اور قرآن نے بھی تذکرہ کیا ہے سورۃ الانعام میں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسَىٰ وَإِلیاس۔ اب یہ 18 نبی ہیں، ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ نکال دے، اور نوح علیہ السلام کے علاوہ 17 جو نبی ہیں نا وہ سارے کے سارے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیے ہیں، اور یہ وہ پیغمبر ہیں جو اولو العزم ہیں، اور باقی تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب پیغمبر ہیں، تو اکثریت نبیوں کی وہ ابراہیم علیہ السلام کی لڑی سے اللہ نے پیدا کی ہے۔ یہ عظمت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ ایک اور شان ہے ابراہیم علیہ السلام کی، دوستی جو ہے نا اس کے 2 اعلیٰ مرتبے، سب سے بڑے دوستی کے مرتبے، سب سے اعلیٰ مرتبہ ایک صدیق کا ہے اور ایک خلیل کا ہے، اور آپ دیکھیں قرآن میں اللہ نے یہ دونوں درجے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیان کیے۔ فرمایا وَاتْلُ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، میرے ابراہیم صدیق تھے، آپ ان کا تذکرہ کریں۔ اور ایک جگہ پہ میں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، آیت نمبر 125 ہے، سورہ نساء ہے،
اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے، یعنی دوستی کے اعلیٰ درجے، دلی دوست وہ دو درجوں میں آتا ہے، ایک خلیل اور ایک صدیق، اور یہ دونوں ہی درجے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے۔ اعزاز کی بات ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے آپ کا تذکرہ پچھلوں میں چھوڑ دیا۔ مطلب کیا ہے؟ اتنی اللہ کی رحمت ہے، آج بھی جتنے آسمانی مذہب ہیں، یہودی، عیسائی، ایک مسلمان ہے، آپ کہہ لیں تینوں ہی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، عیسائی کہتے ابراہیم علیہ السلام ہمارے ہیں، اور آپ مکے میں پیدا ہوئے، مکے کے مشرکین کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، ہم ابراہیمی ہیں، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک بت بیت اللہ کے اندر نصب بھی کیا ہوا تھا، اتنی وہ ان سے محبت کرتے تھے، گویا ہر آسمانی مذہب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتا تھا۔ اور جب تینوں نے کہا نا ہم ابراہیمی ہیں، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہتے ہیں محبوب آپ ان کو اعلان کر کے کہیں کہ مجھے بھی اللہ نے ابراہیمی بنا کے بھیجا، بلکہ میں ابراہیمی ہوں، تم ابراہیمی نہیں ہو۔ اللہ نے تینوں کا تذکرہ کیا، پھر اللہ نے فرشتوں کو اسپیشل بھیجا، کس لیے؟ اور وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، فرشتے آگے کہتے ہیں آپ کے اوپر سلامتی ہو، یعنی فرشتے سلام کہنے آ رہے، اور یہیں پہ بس نہیں، ایک جگہ پہ اللہ خود کہہ رہے سلام علی ابراہیم، اللہ کہتا ہے میری طرف سے میں خود سلام کہہ رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام کو۔ بھائیو یہ عظمتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں، بلکہ جو درود ابراہیمی ہے، ہم نے ابھی نماز پڑھی ہے، نماز پہلے نفل پڑھے ہیں، ہر تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ یہ معمولی بات ہے یار، اربوں مسلمان نمازیں پڑھ رہے، اور آپ کہہ لیں کہ اتنی تعداد ہے اور کوئی نماز ایسی نہیں ہے، اللہ بلکہ وہ نماز ہی قبول نہیں کرتا جس نماز میں ابراہیم علیہ السلام پہ درود نہیں پڑھا جاتا۔ اللہ نے ایسی اہمیت رکھی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کے سامنے ایک بندہ کہتا آپ کو، نبی علیہ السلام کو، یا ذاک خیر البریہ، آپ اس مخلوقات میں سے سب سے بہتر آپ ہیں۔ اب میں خبردار، ذاک ابراہیم، یہ اعزاز تو اللہ نے میرے باب ابراہیم کو عطا کیا ہے کہ وہ بہترین ہے۔ بلکہ مسلم اور بخاری کی ایک اور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں انکم تحشرون حفاۃ عراۃ غرلا، قیامت کا دن ہوگا ننگے بدن، ننگے لباس، بالکل جس طرح پیدا ہوئے تھے نا ایسے ہی تم حشر کے دن اکٹھے کیے جاؤ گے، یہ تمہاری کیفیت ہوگی۔ وَأَوَّلُ مَن يُقْصَىٰ، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ جس کو کپڑے پہنائے گا نا، سبز رنگ کا ریشم کا خلا ہوگا جو اللہ جنت کا لباس سب سے پہلے پہنائیں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ وہ میرے باب ابراہیم کو پہنائے گا۔ یہ اللہ نے اتنی عظمت اور شان دی ہے، یقین جاننے اکیلے ابراہیم ہے تو اللہ نے ان کو امت قرار دیا ہے۔ اس وقت تقریباً 2-2.5 ارب کے قریب مسلمان ہیں، وہ امت ہے، یہ 2-2.5 ارب امت ہے اور ابراہیم اکیلے امت ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ایک امت جتنا کام اکیلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم امت تھے، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ بھائیو یہ عظمتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ کل سے نا ان کا جو تبلیغ جو انہوں نے کی ہے، جیسے جیسے مراحل سے کی ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے، اس کا ہم ذکر کریں گے۔ اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔